بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم نے سورہ آل عمران کی آیات میں اگر ہم توجہ فرمائیں تو جو میثاق کا ذکر کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 نمبر آیت میں، تو اب آپ عزیزان محترم یہاں پہ اس آیت کو میں آپ کے سامنے ملاحظہ پیش کر رہا ہوں، آپ اسے ملاحظہ فرمائیں کہ سورہ آل عمران قرآن کریم کا وہ سورہ ہے کہ اس سورے میں بھی خداوند عالم نے جس میثاق کا ذکر کیا تھا، اس میثاق پہ آپ توجہ فرمائیں۔ دیکھیں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور 82، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِثْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ توجہ فرمائیں، ان آیات میں یہ جو میں نے دو آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اگر ان پہ توجہ کریں، یہ میثاق خداوند عالم نے لیا ہے۔ کس سے لیا یہ میثاق؟ اس میثاق میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ توجہ فرمائیں، دیکھیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میثاق لینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، ایسا ہی ہے نا، اللہ نے میثاق لیا ہے۔ اور میثاق لے کس سے رہا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میثاق النبیین، نبیوں سے میثاق لیا گیا ہے، اور میثاق ہے کس بات کا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ۔ اب دیکھیں توجہ فرمائیں ان لفظوں کے اوپر کہ اللہ نے میثاق لیا، میثاق لینے والا ہے اللہ کی ذات، اور میثاق لیا کس سے گیا ہے؟ نبیوں سے۔ تو اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا۔ میثاق کسے کہتے ہیں؟ میثاق اس عہد کو کہتے ہیں کہ یاد کرو اے میرے حبیب، یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے پیغمبروں سے اقرار لیا، میثاق لیا۔ توجہ ہے نا، اللہ نے میثاق لیا ہے۔ میثاق کہتے ہیں اس عہد کو کہ جسے لکھ کر عام طور پر منضبط کر دیا جاتا ہے، اور جس میں تاکیدی عہد ہوتا ہے، وعدہ لیا جاتا ہے تاکیدی۔ نبیوں سے عہد لیا ہے، نبیوں سے وعدہ لیا ہے، کس بات کا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، دیکھو ہم تمہیں کتاب بھی دے رہے ہیں اور ہم تمہیں حکمت بھی عطا کر رہے ہیں۔ تو کتاب بھی دی جا رہی ہے اور نبوت بھی دی جا رہی ہے، لیکن یہ شرط ہے اس کے لیے، ہم تمہیں کتاب بھی دیں گے، ہم تمہیں نبوت بھی دیں گے، لیکن اس کام کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط عزیزان محترمہ توجہ فرمائیں کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، لیکن دیکھو تمہیں جو ہم کتاب دے رہے ہیں اور ہم تمہیں جو یہ نبوت دے رہے ہیں، اس کے لیے ہماری شرط یہ ہے کہ جب تمہارے پاس یہ نبی آئے، کون سا نبی؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول معکم مصدق لما، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تو پھر جب تمہارے پاس یہ رسول آئے کہ جو تمہارے پاس موجود ہے اس کی تصدیق کرتا ہوا آئے، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تمہارا کام یہ ہے کہ اس پر ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے نبیوں سے عزیزان محترم، اور عہد کس بات کا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں کتاب بھی دے رہے ہیں، ہم تمہیں حکمت بھی دے رہے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم جب تمہارے پاس یہ نبی آئے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ تم اس نبی کے اوپر ایمان بھی لے کر آؤ گے اور اس پر اس کی مدد بھی کرو گے۔ تو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں اور پھر اس کے بعد دیکھیں خداوند عالم نے کیا جملہ فرمایا، قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم سب کے سب اس اقرار پر، اس عہد پر اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں،
اور قال فاشهدوا، تو پھر خداوند عالم نے کہا کہ پس گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدُونَ، تم سب کے سب اس بات پر گواہ رہنا، اور دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور دیکھو پھر جو وعدہ کرنے کے بعد پھر جائے گا اپنے عہد سے، تو یاد رکھنا پھر یہی لوگ پھر جانے والے جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے عہد لیا ہے، میثاق لیا ہے، کس سے لیا ہے؟ نبیوں سے لیا ہے، اور اس عہد کے اندر، میثاق کے اندر ہے کیا؟ میثاق میں یہ ہے کہ جب تمہارے پاس یہ نبی آئے تو اب آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ خداوند عالم نے اس عہد کو عالم ارواح پر، گویا یوں کہا جائے کہ عرش معلیٰ پر نبیوں سے عہد لیا ہے، اور عہد سارے انبیاء موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ گویا تمام کے تمام انبیاء اس بارگاہ خداوندی میں موجود ہیں، اور خداوند عالم تمام نبیوں سے عہد لے رہا ہے۔ کس بات کا؟ کہ دیکھو اس کا یوں سمجھ لیجئے آپ تھوڑی دیر کے لیے کہ ادھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ادھر سارے انبیاء ہیں۔ اب سارے نبیوں سے مخاطب ہو کر خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبیوں، دیکھو میں تمہیں کتاب بھی دے رہا ہوں، میں تمہیں حکمت بھی دے رہا ہوں، نبوت بھی دے رہا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب میرا یہ نبی آئے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور کیا اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ تو سب نے کیا کہا؟ اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو پھر خداوند عالم نے دیکھیں گواہ بنا دیا کہ اب تم سب ایک دوسرے پر گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور دیکھو میں بھی تمہارے اوپر گواہ رہوں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ آدم بھی گواہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ پہ گواہ ہیں، گویا حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ پہ گواہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام پر گواہ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ گواہ ہیں۔ گویا دو کم، یوں کہا جائے ایک کم 1,24,000 انبیاء سب کے سب ایک دوسرے پر گواہ ہیں، اور خداوند عالم ان سب پہ گواہ ہے۔ کس بات کے لیے؟ کہ جب یہ نبی آئے تو تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب عزیزان محترم توجہ فرمائے، پھر خداوند عالم نے دیکھیں یہاں پہ اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ جو شخص جو بھی تم میں سے اگر اپنے وعدے سے پھر جائے گا تو یاد رکھو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو دیکھو وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اب پتہ چل گیا کہ فاسق کون ہے، کہ جو نبی کی مدد نہ کرے وہ فاسق ہو جائے گا، ایسا ہی ہے، جو نبی پر ایمان نہ لائے وہ فاسق ہو جائے گا۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو اپنے وعدے کو سے پھر جائے، جو اپنے میثاق سے پھر جائے وہ فاسق کہلائے گا، فاسق ہو جائے گا۔ اچھا اب آپ دیکھیں خداوند عالم نے یہ عہد لیا نبیوں سے۔ اب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور آدم علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں آئیں گے تو وہ ایمان بھی لے کر آئیں گے اور مدد بھی کریں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے لیکن پیغمبر تو نہیں آئے، پیغمبر آخری نبی ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کتنے سال رہے؟ 1000 سال۔ تو 1000 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ پروردگار عالم نے جو ہم سے عہد لیا ہے، جو وعدہ لیا ہے، جب وہ نبی آئیں گے تو ہم ایمان بھی لائیں گے اور ہم مدد بھی کریں گے۔ عزیزان محترم تو آپ دیکھیں کہ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں آئے اور آدم علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے انتظار کرتے ہوئے۔ اچھا اس کے بعد پھر آپ دیکھیں حضرت ادریس علیہ السلام آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، حضرت ادریس علیہ السلام بھی دنیا میں آئے ہیں۔ تو آنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے، حضرت ادریس علیہ السلام بھی انتظار کر کے چلے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال دنیا میں رہے؟ جی 2500 سال تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام 2500 سال دنیا میں رہے اور اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام یہاں تک کہ سفینے میں سوار ہو گئے اور سفینے کا قصہ بھی تمام ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے۔
لیکن آپ دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے. اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ہر نبی کے بعد ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا جا رہا ہے، اور انتظار کی گھڑیاں گزار کے اس دنیا سے واپس چلا گیا، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے. تو یا اللہ یہ تو نے کیسا عہد لے لیا؟ سوچے گا نا انسان، ذہن میں سوال آ سکتا ہے آپ کے کہ پروردگار یہ تو نے ایک عہد لیا عرش معلی پر، نبیوں سے عہد لیا. تو دیکھیں کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ جب پروردگار عالم نے پہلا عہد لیا، خود بھی پروردگار عالم جو ہے وہ عادل ہے اور اس کے درمیان اس کے پاس کسی قسم کا عیب نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، منزہ ہے، وہ ذات مقدس ہے، اور نبی بھی سارے کے سارے معصوم ہیں. تو جب پروردگار عالم نے پہلا عہد لیا ہے اور اس عہد پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو پروردگار جب تجھے اس عہد پر عمل درآمد نہیں کروانا تھا تو پھر تو نے یہ عہد لیا کیوں تھا؟ سوچے گا نا. اور پھر دوسرا سوال انسان کے ذہن میں خیال آئے گا، تو جب پہلا عہد جو پروردگار عالم نے اور معصوم نبیوں کے درمیان ہوا اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، تو جب وہ اپنے عہد پر عمل نہیں کرتے، تو اب اگر میں کوئی عہد کر کے اگر اس عہد سے پھر جاؤں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ انسان کے ذہن میں دیکھیں، یہ انسان کے ذہن میں ایک غلط خیال، تصور، ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے. تو اس کے تو لہٰذا اگر میں بھی اپنے عہد پر عمل نہیں کروں گا تو کوئی مشکل نہیں ہے، لہٰذا یہ شبہ اس کے ذہن میں پیدا ہوگا. تو ہم کہیں گے کہ پروردگار جب اس قسم کے شبہات دلوں کے اندر پیدا ہونے والے تھے اور تو نے ان سے عہد لیا ہے اور اس عہد کو پورا نہیں کرنا تھا، تو پھر یہ عہد لینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اب اس کا حل کیا نکلے کہ یہ شبہ بھی پیدا نہ ہونے پائے؟ خداوند عالم کو جواب دے گا کہ تم بندے میرے ہو، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ذہنوں میں کیا کیا سوالات پیدا ہو سکتے ہیں، تمہارے ذہنوں کے اندر کیا شبہات پیدا ہو سکتے ہیں. بس دیکھو میں تمہیں بتاؤں، یا تو یہ ہو کہ سارے کے سارے انبیاء وہاں آ جائیں جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پہنچا دیا جائے جہاں سارے انبیاء ہیں. تو اب آپ سمجھیں کہ دیکھیں سارے کے سارے انبیاء ایک ساتھ تو آئے نہیں، یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں آئے، ساری دنیا جانتی ہے. تو اب ایک ہی راستہ ہے کہ پھر پیغمبر کو وہاں پہنچا دیا جائے جہاں سارے کے سارے پیغمبر موجود ہیں. تو اب سمجھ میں آئے کہ خداوند عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پہ کیوں بلایا تھا. جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا ہے تو آپ دیکھیں کہ جب پیغمبر وہاں پہنچے ہیں تو عہد کی تجدید ہوتی جا رہی ہے. جیسے ہی معراج پر پہنچے آدم علیہ السلام نے دیکھا السلام علیک یا رسول اللہ، تو دیکھیں تجدید ایمان ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ ایمان لا رہے ہیں، اعلان اپنے ایمان کا اعلان کرتے جا رہے ہیں. آگے بڑھے حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ. ابراہیم علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب پیغمبر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور انبیاء کی صفے موجود ہیں، اور سب انبیاء علیہم السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے بعد سلام کرتے چلے جا رہے ہیں، گویا اپنے ایمان کا اعلان کرتے جا رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں عہد پورا ہو گیا، خداوند عالم کا کیا ہوا میثاق مکمل ہو گیا. ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھیں سوچیں کہ مکمل ہوا عہد؟ نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عہد میں دو شرطیں تھیں. پہلی شرط یہ کیا تھی کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایمان لائیں گے، اور دوسری کیا تھی؟ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی مدد بھی کریں گے. تو اب آپ دیکھیں سلام کر کے یہ گویا ایمان تو لے آئے، لیکن مدد کیسے کریں؟ اس لیے کہ معراج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی دشمن تو تھا نہیں، لہٰذا مدد کیسے کی جائے؟ تو مدد کا طریقہ یہی ہے کہ دنیا میں ان کی مدد کی جائے. اس لیے کہ دنیا میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن موجود تھے، یہاں جنگیں ہوئی ہیں، وہاں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی. تو اب ایک ہی طریقہ ہے کہ عہد پورا ہوگا تو یہاں دنیا میں پورا ہوگا کہ ایمان بھی لائیں اور مدد بھی کریں. اب آپ دیکھیں خداوند عالم یہاں پر ہمیں یہی کہے گا کہ جو ہے گھبراؤ نہیں، اس مسئلے کو بھی ہم حل کریں گے. اب آپ دیکھیں خداوند عالم نے اس مسئلے کو حل کیا ہوا ہے. عزیزان محترم توجہ فرمائیں. دیکھیں عہد پر عمل درآمد ہونے کا طریقہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی عہد کرتا ہوں، کوئی میثاق لکھا جاتا ہے، کوئی ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے،
تو آپ دیکھیں اگر دو ملکوں کے درمیان کوئی ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے تو اس عہد نامے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس پر عمل کرنے کا کہ میں اور دوسرے ملک کا جو سربراہ ہے ان دونوں کے درمیان عہد نامہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم پر کوئی ملک حملہ کرتا ہے تو آپ ہماری مدد کریں گے، اور اگر آپ کے ملک پر کسی نے حملہ کیا تو پھر ہمارا ملک جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ عہد نامہ حکومتوں کے درمیان لکھا جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں تو جب یہ عہد نامہ لکھا گیا تو اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ اگر میں اس دنیا سے چلا جاتا ہوں تو اب آپ دیکھیں تو عہد نامہ تو نہیں گیا، عہد باقی رہتا ہے۔ تو اگر میرے چلے جانے کے بعد اگر اس ملک کے اوپر کوئی حملہ ہو جائے اور میرے ملک کا جو میرا نائب ہے جو میرے بعد آیا ہے اگر اس ملک کی مدد کر دے تو بتائیے کہ عہد پر عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ یقیناً ہوا ہے، عہد پر یقیناً عمل ہوا۔ اچھا اب آپ دیکھیں اگر ہمارے ملک پر کوئی خدا نخواستہ حملہ ہوتا ہے اور ان کے ملک کا سربراہ نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں جو اس کا نمائندہ ہے جو اس کا نائب ہے اگر وہ بڑھ کر ہمارے ملک کی مدد کر دیتا ہے تو بتائیے عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ یقیناً عمل ہوا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے عمل ہوا۔ تو طریقہ یہ ہے کہ یا میں خود اس عہد پر عمل کروں یا جو میرا نائب ہے جو میرا نمائندہ ہے وہ اس پر اگر عمل کر لیتا ہے تو گویا اس کا عمل کرنا گویا میرا عمل کرنا ہے۔ عزیزان محترم توجہ فرمائی آپ نے کہ گویا اس کا عمل کرنا گویا میرا عمل کرنا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو معاہدے کیے جاتے ہیں ملکوں کے درمیان وہ معاہدے زندہ ہیں کہ نمائندے آ کے اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور جب جانے لگے انتظار کرتے کرتے کتنے سال انتظار کر کے جا رہے ہیں؟ 1000 سال کہ بھائی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئیں گے تو ہم ایمان بھی لائیں گے اور پیغمبر کی مدد بھی کریں گے۔ لیکن آدم آئے اور دنیا سے جاتے جاتے جناب شیث علیہ السلام کو اپنی گویا وصیت کر کے چلے گئے، اپنے راز دے کے چلے گئے، دیکھو میں جا رہا ہوں دنیا سے اور میں نے خداوند عالم کی بارگاہ میں وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی پر ایمان بھی لاؤں گا اور ان کی مدد بھی کروں گا، لیکن میری زندگی میں نہیں آ رہے ہیں، لہٰذا شیث میرے چلے جانے کے بعد جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو آپ ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ اب چلے گئے تو حضرت شیث علیہ السلام گویا آدم کے نمائندے ہیں، نائب ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام انتظار کرتے رہے سینکڑوں سال تک۔ اس کے بعد شیث کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال انتظار کرتے رہے؟ 2500 سال حضرت نوح علیہ السلام نے انتظار کیا اس بات کا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو میں مدد بھی کروں گا اور ان پر ایمان بھی لے کر آؤں گا۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام انتظار کرتے کرتے عزیزان محترم گویا اس دنیا سے جا رہے ہیں، 2500 سال انتظار کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام گویا اپنے نمائندے کو اپنے نائب کو وصیت کر کے چلے گئے کہ میں جا رہا ہوں تو اب اس معاہدے پر عمل میرے بعد آنے والے نبی انجام دیں گے کہ وہ ایمان بھی لائیں گے اور اس ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کی مدد بھی کریں گے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس عہد پر عمل کرنے کے لیے انتظار کرتے رہے۔ لیکن عزیزان محترم آپ دیکھیں انتظار کرتے کرتے ہر نبی اسی فکر میں ہے اور انتظار کرتا رہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے۔ اب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنہا نہیں ہیں، یہ آدم کے نمائندے ہیں، یہ آدم علیہ السلام کے جانشین ہیں، یہ نوح علیہ السلام کے جانشین ہیں، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے جانشین ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانشین ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام یوں کہا جائے کہ 2 کم 1,24,000 نبیوں کے نائب اور جانشین ہیں۔ اور گویا حضرت کتنے انبیاء انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آنے والے نبی کا۔ تو خداوند عالم نے پہلے مرحلے پر انبیاء سے انتظار کروایا کہ دیکھو، اس لیے پیغمبر کو روک دیا کہ پیغمبر کو آخر میں بھیجنے کا پتہ چلا کہ ختم نبوت کا فلسفہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ کیا وجہ تھی؟ تاکہ وہ عہد اس کا انتظار کروایا جائے،
اور نبیوں کی سیرت بن جائے انتظار، اس کا مطلب یہ ہے کہ منجی عالم بشریت کا انتظار کرنا یہ پروردگار عالم کی انبیاء کی سیرت ہے۔ خداوند عالم نے گویا ہمیں انتظار کی تعلیم دی ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتظار کرتے کرتے دنیا سے گویا چلے گئے، آسمان پہ چلے گئے، اور حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئے۔ اب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جب پیغمبر اکرم دنیا میں آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر آئیں گے، جنگ بدر میں آ جاتے، جنگ بدر میں نہیں آئے، جنگ احد میں نہیں آئے۔ اب دیکھیں نا، ایمان لانے کا وقت بھی ہے اور مدد کا بھی موقع ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، پیغمبر اکرم دنیا میں موجود ہے اور حضرت عیسیٰ آسمان سے اتر کے نہیں آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ پیغمبر کی ایک جنگ ہوئی، دو جنگ ہوئی، دوسری جنگ، تیسری جنگ، چوتھی جنگ، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر کے میدان میں آ گئے، مباہلہ بھی ختم ہو گیا، اور یہاں تک کہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے۔ لیکن نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر بھی آسمان سے نہیں اتر کے آئے۔ عزیزان محترم، تو اب اگر آ بھی جائیں تو بتائیے پھر کس پر ایمان لائیں گے اور کس کی مدد کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ اکیلے جو انتظار کر رہے تھے، بتائیے کیا حضرت عیسیٰ کا انتظار بیکار ہو جائے گا؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کے 2,24,000 انبیاء کے نمائندے نہیں ہیں؟ جی ہاں ہیں۔ تو اب عیسیٰ پھر کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس عقیدے کو مان لیا جائے اب کوئی آنے والا نہیں ہے، نہیں عزیزان محترم، ایک شیعہ عقیدہ ایسا ہے کہ جو اس بات کا منتظر ہے کہ ایک جان مصطفیٰ پردہ غیب میں موجود ہے، جس کا وجود موجود ہے اور جس کے وجود سے یہ کائنات باقی ہے، جس کے آنے کا، جس کے ظاہر ہونے کا انتظار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اور جب وہ پردہ غیب سے تشریف لائیں گے، ظہور فرمائیں گے، تو عیسیٰ آسمان سے اتر کر آئیں گے، ایمان بھی لائیں گے، اب پیچھے نماز پڑھ کر اس بات کی گواہی دیں گے کہ دیکھیے میں 1,24,000 انبیاء کا نمائندہ ہوں، میں جان مصطفیٰ کے نمائندے کون ہیں؟ پیغمبر اکرم کے نمائندے کون ہیں؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، یہ نمائندے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو معاہدہ ان میں ہوا تھا اور انبیاء میں ہوا تھا کہ ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے۔ اب سارے نبیوں کے نمائندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور ادھر پیغمبر کے نمائندے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر اس بات کی تجدید کریں گے اور گواہی دیں گے کہ دیکھو میں تمام انبیاء کا نمائندہ اتر کر آ گیا ہوں، اور امام زمان علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ کر اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ میں جان مصطفیٰ، دلبند مرتضیٰ، نور نظر فاطمہ زہرا، حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام پر ایمان بھی لا رہا ہوں ان کے پیچھے نماز پڑھ کر، اور ان کے دشمنوں سے مقابلہ کر کے ان کی مدد بھی کروں گا۔ بس عزیزان محترم، یہ بہترین آیت کی آپ کے سامنے نکات بیان کیے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ نے یقیناً اس سے استفادہ کیا ہوگا۔